ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح بخاری میں، سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے، قبر کے 4 سوال۔ ان مولویوں نے آپ کو 3 سوال بتایا تھے، چوتھا میں نے دریافت کیا۔ قرآن سامنے رکھ کے بخاری پر جھوٹ بولنا، کتنا بڑا کمینہ آدمی ہوگا یہ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ بخاری میں 4 سوالات ہیں ہی نہیں ہیں، بخاری میں صرف ایک سوال ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اس نے بخاری پر جھوٹ باندھا، کہا کہ بخاری میں اور ابو داؤد میں 4 سوالات ہیں، مولوی چھپاتے ہیں۔ ذرا وہ دیکھیں وہ کون سے سوالات ہیں جو مولوی چھپاتے ہیں۔ ان مولویوں نے آپ کو 3 سوال بتایا تھے، چوتھا میں نے دریافت کیا۔ اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے، کہتے ہیں انجینئر صاحب جو ہیں وہ ہمیں مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کبھی بیان نہیں چوتھا سوال انہوں نے کیا۔ چوتھا سوال ان کی موت تھا۔ 3 سوال ہو گئے۔ جب وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد ہے، تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ چوتھا سوال تھا جو انہوں نے چھپایا۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی۔ یہ چوتھا سوال ہے قبر کا جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ یہ چوتھا سوال جو مولوی چھپاتے تھے، بھائی مولوی کیوں چھپائیں گے؟ کیا انہوں نے ابو داؤد نہیں پڑھی؟ تو مولوی بتاتے ہیں عوام کو کہ امتحان کے 3 سوال ہیں، امتحان کے بعد جو فرشتے اسے پوچھیں گے تم کامیاب ہوا ہے، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ یعنی امتحان کے 3 سوالات کے بعد جو چوتھا سوال ہوگا، اس طرح میں آپ کو 5واں بھی نکال کے دوں گا، پھر یہ 5واں چھپاتا ہے جھوٹا انسان۔ تو جب کامیاب ہو جائے گا پھر اس سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ کس طرح یہ جواب دیا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا میں قرآن پاک پڑھتا تھا۔ تو یہ موت، ان کی موت کیا ہے جناب علی؟ یہ منع کرتے قرآن پاک پڑھنے سے، ڈائریکٹ قرآن پاک نہ پڑھیں، حدیث نہ پڑھیں، جھوٹے، اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر۔ اہل سنت قرآن پاک پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں۔ اہل سنت کی عظیم تحریک دعوت اسلامی، ان کا جو مدنی کارڈ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ روزانہ قرآن پاک پڑھیں، کم سے کم 3 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ دھوکہ دیتا جھوٹا انسان۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وضاحت کیا ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ سوال پہلا ہوگا تیرا رب کون ہے، وہ جواب دے گا۔ دوسرا ہوگا تیرا دین کیا ہے، وہ جواب دے گا۔ تیسرا نبی علیہ السلام کے بارے میں جب وہ مسلمان جواب دے گا تو فرشتے اب کہیں گے تمہیں یہ کس نے بتایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پاک پڑھا۔ تو یہ چوتھا جو سوال ہے یہ اصل میں امتحان کا سوال نہیں ہے، جو قبر میں امتحان کے 3 سوال ہوں گے۔ اس طرح ایک میں آپ کو 5واں سوال بھی بتاتا ہوں، تو اس نے وہ 5واں بھی چھپایا ہے۔ یہ ذرا دیکھ لیں حدیث، ابن ماجہ کی حدیث ہے 4268۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا میت قبر کی طرف جاتی ہے تو صالح آدمی کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے تم کس دین پر تھے؟ وہ کہے گا اسلام پر۔ اس سے پوچھا جائے گا یہ آدمی کون تھے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کی طرف سے معجزات لے کر ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ اب یہ اور سوال ہے۔ وہ جواب دے گا کسی کے لیے دنیا میں اللہ کو دیکھنا صحیح لائق نہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ جہنم کے بعض اسے بعض کو کھا رہے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے اسے دیکھو جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرا مسکن ہے۔ تو یہ تو پھر 5واں سوال ہو گیا کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کی طرف سے آئے، کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اب یہ تو 5واں سوال ہو گیا جناب علی، پھر آپ نے 5واں چھپایا۔ دوستو یہ جھوٹا انسان نے، چھپایا کسی نے نہیں۔ اصل میں امتحان کے 3 سوال ہوں گے، ما ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ یہ 3 امتحان کے جو آپ سنتے ہیں علماء سناتے ہیں۔ باقی جو سوال پوچھیں گے وہ امتحان کے نہیں ہوں گے۔ آپ کا بچہ اچھے نمبرز لے لیتا ہے اسکول میں تو اس سے اگر ٹیچر پوچھتا ہے کہ بیٹا تم نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری تیاری کس نے کروائی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابو نے کروائی ہے۔ تو یہ مطلب یہ 5واں سوال ہو گیا اس کا، کہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے ابو نے تیاری کرائی ہے۔ تو یہ امتحان کا سوال نہیں ہے، پاس ہونے کے بعد مبارکباد کا سوال ہے کہ آپ اتنے جو پاس ہو گئے، یہ آپ کو تیاری کس نے کروائی ہے؟ تو اسی طرح یہ جو ہے کہ تم نے کس طرح تم نے تیاری کی ہے، تم کیسے پاس ہوئے؟ کہ میں نے اللہ کے کلام کو پڑھا۔ اور پھر 5واں سوال یہ بنے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا رب کو دیکھا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے آئے، ہمیں یقین نبی علیہ السلام پر کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو یہ اس طرح تو 5 سوال بھی بن جائیں گے۔
इसका काम है झूठ फैलाना और अपने खाते में लानतें डलवाना। अब मैं इसका एक और झूठ दिखाता हूँ आपको, ये अपने आप को झूठा कैसे करता है। ये कल की वीडियो में भी इसने यही बातें की हैं, ये ज़रा देख लें। कि हुजूर के उम्मती, हुजूर के सहाबा के घोड़ों के कदमों से जो खाक उड़े और घोड़े के नतने में बैठे, जो एडी लंबी तो एक कहानी बना के उन्होंने देती हुई है, ना कुरान लिखी ना देश कोलू बनाई हुई। ये नहीं करते रहे आप लोगों ने, बचपन से नहीं कहानी सुनी, हालांकि ये कोई आयत हदीस नहीं है, एक कहानी चल रही थी और उन्होंने ये बात की। हम नहीं इसके साथ एग्री करते, बिल्कुल कोई एग्री नहीं करते। क्यों जी, घोड़े के कदमों की खाक क्यों? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सबसे जमाना बेहतर मेरा है, फिर मेरे साहबा का, फिर ताबईन का, तबा ताबईन का। आप साहबे कराम के घोड़े के कदमों की खाक के साथ तो ना उसे कंपेयर करवाएं। आपके साहबा के बाद ताबईन है, फिर तबा ताबईन है, और यूं सिलसिला चलता है। ये बात करें, घोड़े बीच में कहां ले आते हैं यार? कोई आम घोड़ा भी किसी मुसलमान से अफजल नहीं हो सकता, किसी साहबी का घोड़ा भी मुसलमान से अफजल होगा। मुसलमान की तो हुर्मत है, ईमान वाले की तो हुर्मत है। जानवरों को आप इंसानों से ऊपर ले जा रहे हैं, और फिर जरा सब्र करो, आगे चल। जी, ये इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह का कौल सही सनद से साबित है। ये एक मुफन्नद साहब भी वो बता रहे होते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि वो क्या अमीर मुआविया से अफजल हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ जी, ये इब्ने मुबारक से पूछा गया तो उन्होंने कहा जो जिहादें की हैं उन्होंने अमीर मुआविया ने, उस घोड़े के ऊपर जो खाक लगी है, उस खाक के एक जर्रे के बराबर भी नहीं पहुंच सकते उमर। ठीक है, मेरा भी यही मौक़िफ़ है, ठीक है, मेरा भी यही मौक़िफ़ है, ठीक है, मेरा भी यही मौक़िफ़ है, मेरा भी यही मौक़िफ़ है। उस तरफ कह रहा है कि जनाब अली मजाक उड़ाता है बार बार कि जनाब अली ये कहते हैं मुआविया का घोड़ा, असल इसके शागिर्द से पूछ रहा है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा गया कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत ज़्यादा है या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि वो तो ताबई हैं, सहाबी के घोड़े की खाक के बराबर भी नहीं है। कौन कह रहा है? अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं ये कहते हैं, कहानियाँ कराते हैं, झूठ है। दूसरी वीडियोज़ में कहता है, और पुरानी वीडियो में क्या कहता है? मेरा भी यही मौक़िफ़ है। यानी परसों तेरा कुछ और अकीदा नज़रिया, आज तेरा कुछ और अकीदा नज़रिया। ये अपने आप को झूठा करता है, ये कमीना आदमी है, इस कमीने से बचें।